بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیکچرز کو بہت اچھی طرح سن رہے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہیں، اور میرے لیے بیسٹ وشیز اور اپریسیشن۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل، آئی ایم ریئلی ہمبل اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ آپ مجھے اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز اس سے بھی اچھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسے آج ہمارا جو ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے، تو آج سے ہم اسپیسیفک ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ میں ٹیکنیکس آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹیکنیکس کون سے سیشنز کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی تھیں کہ ایک جب آپ سیشن کسی کے ساتھ کرتے ہیں اس میں 3 امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، پری سیشن ہے، پھر پراپر سیشن ہے، پھر پوسٹ سیشن ہے۔ تو ہم وہ ٹیکنیک زیادہ تر کس سیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو ہر ٹیکنیک کی ون بائی ون کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج آپ کی اجازت سے جو ہم پہلی ٹیکنیک کرنے جا رہے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو ہم NLP موڈیلٹیز کہتے ہیں۔ اب NLP موڈیلٹیز ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو تھرو آؤٹ کمیونیکیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ سیشن کے سٹارٹ سے لے کے سیشن کے اینڈ تک آپ یہ واحد ٹیکنیک ہے جو آپ تھرو آؤٹ دا سیشن استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ہر جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو NLP موڈیلٹیز کا کانسیپٹ ہے، NLP موڈیلٹی کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ ہر انسان جب بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، تو وہ ایک خاص اپروچ کے ذریعے بات کرتا ہے، اور وہ NLP میں 4 طرح کی اپروچز ہو سکتی ہیں۔ 4 طرح سے ایک نارمل انسان کی میں بات کر رہا ہوں، ایک نارمل انسان 4 طرح سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم۔ اور وہ 4 طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں ایک کو ہم ویژول وے کہتے ہیں، یعنی کہ ویژول موڈیلٹی کہہ لیں، ایک کو ہم آڈیٹری موڈیلٹی کہتے ہیں، ایک کو ہم کائنیستھیٹک موڈیلٹی کہتے ہیں، اور جو چوتھی موڈیلٹی ہوتی ہے اسے ہم آڈیٹری ڈیجیٹل موڈیلٹی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہر نارمل انسان جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو وہ 4 موڈیلٹیز کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں 4 موڈیلٹیز استعمال کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی فرض کریں میں جب ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیچھے کوئی ایک ویڈیو چل رہی، امیجز چل رہے ہیں، تو ایک ویژول کانسیپٹ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، ورڈز ہیں، تو یہ آڈیٹری ہے۔ کائنیستھیٹک کانسیپٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کی باتوں کے ساتھ ایموشنز بھی ہوں، یعنی یہ باڈی لینگویج ہے۔ باڈی لینگویج بیسیکلی کائنیستھیٹک کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا طریقہ ہوتا ہے جسے چوتھی موڈیلٹی کہتے ہیں ہم آڈیٹری ڈیجیٹل۔ آڈیٹری ڈیجیٹل وے وہ ہوتا ہے جس میں آپ لاجکس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان نارملی یہ 4 کا ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر انسان ان 4 میں سے ایک کو زیادہ پریفر کرتا ہے۔ یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ایک انسان ویژولی زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے، ویژولی زیادہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر آڈیٹری زیادہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کائنیستھیٹک اس میں اپروچ زیادہ ہوتی ہے، یا پھر وہ آڈیٹری ڈیجیٹل زیادہ ہوتا ہے روٹین میں۔ یہ ہر انسان کی ایک پریفرنس ہے، یعنی کہ ان 4 طریقوں سے ایٹ اے ٹائم ہر انسان ان میں سے ایک اپروچ کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ ان 4 میں سے کون سی موڈیلٹی زیادہ پریفر کرتا ہے، تو آپ اگر اپنے آپ کو چینج کر کے اس کی موڈیلٹی میں جب بات کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ پسند کرے گا، آپ کا اس کے ساتھ ٹرسٹ بھی زیادہ ڈیولپ ہوگا، آپ کی اس کو سمجھ بھی زیادہ آئے گی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ چاروں موڈیلٹیز کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ فرض کریں میں جب بات کرتا ہوں تو میں لاؤڈ وائس ٹون میں بات کرتا ہوں، سپوز اب میرے ساتھ جس سے مجھے کوئی کام ہے یا جس کے پاس میں گیا ہوں وہ لو وائس ٹون میں بات پسند کرتا ہے، یا وہ لو وائس ٹون میں بات کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ لو وائس ٹون میں بات کرتے ہیں تو آپ سننا بھی لو وائس ٹون میں چاہتے ہیں، تو
اگر میں فرض کریں لاؤڈ وائس ٹون کے ساتھ، میری جو نیچرل ٹون ہے لاؤڈ وائس ٹون ہے، تو میں ایسے بچے کے ساتھ یا ایسے انسان کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتا ہوں جس کی وائس ٹون بہت سلو ہے، تو میں اس کے ساتھ ہیوی وائس ٹون کے ساتھ بات کروں گا تو نیچرلی میں اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوں گا. جب میں اسے اچھا نہیں لگتا نا، وہ مجھے پسند نہیں کر رہا. پسند نہیں جب آپ کسی کو کرتے تو آپ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر آپ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تو پھر مجھے بتائیں کمیونیکیشن کیسے ہوگی، ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. تو یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا کانسیپٹ دیا. اسی طرح ہر نارمل انسان میں یہ 4 طرح کی موڈیلٹیز ہوتی ہیں، اور ایٹ اے ٹائم ہر انسان چاروں میں سے ایک کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، ایک کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی موڈیلٹی کیا ہے اور پھر اگلے کی موڈیلٹی کیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنے میں چینج لائیں گے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ NLP کا پرنسپل آپ نے پچھلی ویڈیوز یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں. کیوں؟ کہ فرض کریں میری پریفرڈ موڈیلٹی ویژول ہے، لیکن سامنے والا بندہ جو ہے اس کی جو پریفرڈ موڈیلٹی وہ آڈیٹری ڈیجیٹل ہے، تو میں تو اپنے طریقے سے بات کروں گا، لیکن وہ میرا طریقہ اس کو پسند نہیں آئے گا. جب پسند نہیں آئے گا تو وہ میری باتیں اس تک پہنچیں گی نہیں، تو یہ پرابلم آئے گا. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی موڈیلٹی کیا ہے اور نیکسٹ پرسن کی موڈیلٹی کیا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرتے ہیں. دیکھیں آپ اگلے بندے کو موڈیلٹی نہیں سمجھانے لگ جائیں گے. آپ کو تو ایک کام کے چکر میں گئے، آپ کو ان سے کوئی کام ہے، آپ نے ان سے کوئی سیکھنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اٹس یور رسپانسبلٹی. یہاں پہ میں NLP کی ایک نئی ڈیفینیشن بھی دیتا ہوں کہ NLP از رسپانسبلٹی. لیکن جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ ہی کریں گے تو پھر چینج آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی. تو جناب کویسچن یہاں پہ رائز ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اگلے بندے کی جو پریفرڈ موڈیلٹی کون سی ہے اور ہماری کون سی ہے، تو پھر ہی ہم اس کے مطابق چینج ہوں گے نا. تو جی جناب میں آپ کو یہاں پہ کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ موڈیلٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں. سب سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے کچھ ٹریٹس رکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے جن میں جو ویژول موڈیلٹی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ویژول موڈیلٹی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی موڈیلٹی ویژول ہوتی ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نمبر 1 جو ویژول موڈیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ لاؤڈ وائس ٹون میں بات کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ان کی آواز اونچی ہوتی. اس کے پیچھے نیورو سائنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو لوگ اونچا بولتے ہیں نا، ان کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف لوگ دیکھیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی بات نہیں نہ سن رہا ہوتا تو وہ اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ مقصد اٹریکٹ ہونا ہوتا ہے. ویژول کا کانسیپٹ ہے کہ ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کے لوگ یوزلی لاؤڈ وائس ٹون میں بات کرتے ہیں، اور ویژول پرسنالٹی کے لوگ ڈریس اپ اچھا ہوتے ہیں. دے ہیو ویری ایستھیٹک ڈریس سینس. اس کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ ڈریسنگ کی طرف اٹریکٹ ہوں، ان کو دیکھیں، ان کی طرف مخاطب ہوں. تیسرا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، جو ویژول موڈیلٹی کو پریفر کرتے ہیں نا لوگ، ان کو یوزلی لیرکس ورڈز فکرے کم یاد رہتے ہیں لیکن چہرے زیادہ یاد رکھتے ہیں. اکثر بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، آپ ان سے روز میں ملتے ہیں پھر بھی ان کو نام بھول جاتا ہے. اگر ان کو نام بھولتا ہے نا، اس کا مطلب ان کی جو پریفرڈ موڈیلٹی ہے نا وہ ویژول ہے، وہ ویژول پریفرڈ موڈیلٹی سے ہیں. ہاں ایسے وہ لوگ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے ان کو جو شور ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا. یعنی کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں لیکن کہیں سے شور بھی آ رہا ہے تو وہ پھر بھی صحیح پڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی پریفرڈ ویژول موڈیلٹی کرتے ہیں. ان کی بھی ویژول موڈیلٹی پریفرنس ہوتی ہے کیونکہ ان کی زیادہ لرننگ ہی آئیز کے ذریعے ہوتی ہے، ویژن سے ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد کرنے کے لیے امیجز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ان کو کوئی رستہ دیکھیں، میں اکثر آپ کو کلچرل ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو رستہ سمجھانا چاہیں نا، فرض کریں وہ ویژول موڈیلٹی کا پریفر کرتا ہے، اگر آپ اس کو رستہ سمجھانا چاہیں، اس نے کسی جگہ کا نام پوچھا، آپ اسے کہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ 1 کلومیٹر اسٹریٹ جائیں، پھر آپ لیفٹ ہو جائیں، پھر اسٹریٹ، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ یاد نہ رہے
کیونکہ ویژول موڈیلٹی کے لوگ امیجز کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ رستہ سمجھانا چاہیں تو آپ پتہ کیسے سمجھائیں؟ آپ کیسے کہیں کہ آپ سیدھا چلتے جائیں، جہاں پہ پہلا سگنل ہوگا، سگنل ایک امیج ہے، آپ نے سگنل کا اشارہ، سگنل جہاں پہ ہوگا آپ نے وہاں سے رائٹ ہو جانا. جیسے آپ چلتے جائیں گے جہاں پہ ٹوٹل کا پمپ آئے گا پھر آپ نے لیفٹ ہو جانا. تو اس انداز سے وہ زیادہ سیکھے گا. تو اب آپ نے دیکھے کہ ویژول موڈیلٹی والے لوگ امیجز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے میں ایک اور خاص ٹریٹ ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو کرسی کی اگلے حصے میں بیٹھتے ہیں، یعنی پیچھے ٹیک نہیں لگائیں گے، جا کیسے اچانک گر نہیں جائیں گے، ان کا فوکس آگے کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. اور ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کے لوگ ہیں زیادہ یعنی کہ سیدھا دیکھتے ہیں، ایریکٹڈ ان کی باڈی پوزیشن ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ ایریا نظر آتا ہے، ان کا فوکس ہی ویژن ہوتا ہے. اور اسی لیے ذہن میں رکھیے گا کلاس روم میں جو بچے پیچھے بیٹھتے ہیں، بیک بینچرز ہوتے ہیں، ان کی ویژول پریفرڈ موڈیلٹی ہوتی کیونکہ وہ زیادہ ایریا کو دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ لیڈرز بنتے ہیں یوزلی ان کی بھی پریفرڈ موڈیلٹی ویژول ہوتی ہے. میں آپ کو آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا لیں، کسی بھی لیڈر کو اٹھا لیں، اور جتنی میں نے ویژول موڈیلٹی کی پریفرڈ ٹریٹس بتائیں وہ سارے ان کے اندر ہوں گے. اگر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو میں آپ کو کچھ پوائنٹ سجیسٹ کرتا ہوں. پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی اگر ان کو کر لیا تو آپ نے ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کرنی ہے اس کا طریقہ زیادہ ویژول ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ویژول موڈیلٹی سے آ کے آپ اس کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے لکھ کے کریں. ہلکا سا بال پوائنٹ لے لیں، ہلکا سا اس کو ایسے اسکیچ میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ فرض کریں دیکھیں آپ کو میپ سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھیں ادھر آئیں، یہ دیکھیں یہ آپ یہاں سے گئے، آپ یہاں سے ادھر چلے گئے. وہ اس امیج کو زیادہ انٹرٹین کرتا ہے. اس کے ساتھ پریفریبلی لاؤڈ وائس ٹون پریفر کریں، ان کو اچھا لگتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی ویژول پریفرڈ موڈیلٹی ہو، آپ اس سے بات کر رہے ہو نا، تو اگر آپ کی آڈیٹری ہوگی تو آپ سلو وائس ٹون میں بات کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اونچا بولیں. اس کا مطلب اس کی پریفرنس اونچا سننے کی ہے، تو آپ اس کو یہ موقع ہی نہ دیں. اگر آپ کی لو وائس ٹون ہے، آپ کو ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کا کوئی انسان مل رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی لاؤڈ وائس ٹون میں چلے جائیں. ہاں آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں مینو کی. دیکھیں ہمارے ہاں پنجابی میں ایک بڑا عجیب سا فریز ہے کہ جی مینو کی. نہیں، آپ کو کچھ ہوگا، آپ کو فرق پڑے گا، کیونکہ آپ اس کو کنونس نہیں کر پائیں گے پلیز. تو آپ نے اس چیز کو ذرا دھیان سے رکھنا ہے کہ اس کی جو پریفرڈ موڈیلٹی ہے آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے. تو جو ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وائس جو ٹون ہے وہ تھوڑی سی لاؤڈ رکھیں، ان کو امیجز میں سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں یا ٹرینر ہیں تو آپ اپنی ویژول آڈینس کے لیے امیجز کو زیادہ انٹرٹین کریں، امیجز زیادہ ہونے چاہیے، دکھا کے آپ چیزوں کو یاد کریں. ہاں اسی طرح وہ بچے جن کی پریفرڈ موڈیلٹی ویژول ہو ان کو آپ امیجز کے ذریعے سکھائیں، ڈفرینٹ کلرز کا استعمال کریں، تو اس طرح وہ بچے بھی زیادہ لرن کریں گے. تو آپ نے لرننگ موڈیلٹی اگر ویژول ہے تو آپ نے ویژول ایڈ زیادہ استعمال کرنی ہے ان کے لیے، تو ان کو اچھا بھی لگے گا. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ویژول موڈیلٹی کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں اور ان کو مینیج کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا. اور اسی طرح ایک اور میں چیز آپ کو نیکسٹ ایڈ کروں کہ جو نیکسٹ موڈیلٹی ہوتی ہے جسے ہم آڈیٹری موڈیلٹی کہتے ہیں. اب آڈیٹری موڈیلٹی کے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر ان کو آپ نے کیسے ٹرین کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے. دیکھیں آڈیٹری موڈیلٹی کے جو لوگ جن کو آڈیٹری پریفرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلی بات تو کنورسیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، بات کو لمبا زیادہ کریں گے. اسی طرح جو ویژول میں نے پیچھے بتایا ہے، ویژول لوگ شارٹ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کمیونیکیشن میں کہ یہ بندہ بڑی ڈائریکٹ بات کرتا ہے. جو ڈائریکٹ بات کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ویژول پریفرڈ موڈیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جو زیادہ لمبی بات کرتے ہیں تو لمبی بات کرنے والے لوگ کیا ہوں گے، وہ آڈیٹری زیادہ پریفرڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ لمبی بات کر رہا ہے تو اگر آپ ویژول ہیں، آپ چھوٹی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ابزارب کریں گے کہ اس کو سنیں گے.
اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آخری بات کرو، یا اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جلدی سے بات کرو، اس کو اچھا نہیں لگے گا، ٹرسٹ نہیں بنے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا پھر آپ سے. تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آڈیٹری موڈیلٹی ہے تو وہ لمبی بات کرتے ہیں، وہ ڈسکشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ویژول موڈیلٹی والے لمبی بات پسند ہی نہیں کرتے، ڈسکشن وہ آخری بات، اینڈ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، اس طرح وہ بات کرتے ہیں. تو آڈیٹری موڈیلٹی کے لوگ لمبی کنورسیشن چاہتے ہیں، اور ایون وہ پریفر بھی کرتے ہیں کہ اچھا جی فون پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں. فرض کریں آپ کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں نا جی، آپ فرض کریں ویژول ہیں تو ویژول کوشش کرتا ہے کہ وہ ان پرسن میٹنگ کرے. لیکن اگر آپ ویژول ہیں اور اگلا بندہ آڈیٹری ہے، آپ کو اس سے کام ہے، تو آپ اگر اسے کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر آپ کہتا ہے کہ اچھا فون پہ بات نہیں ہو سکتی، تو آپ فون پہ بات کر لیں. آپ یہ سمجھیں کہ وہ شاید پریفر نہیں کر رہا. ہاں اگر آپ کی آڈیٹری ہے تو آپ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اگلا بندہ کہتا ہے جی کین وی ہیو اے ان پرسن میٹنگ، تو آپ پھر ان پرسن کریں، کیونکہ وہ ویژول ان پرسن چاہتا ہے، فیس ٹو فیس انٹریکشن وہ زیادہ چاہتا ہے. تو اسی لیے جن لوگوں کی آڈیٹری پریفرڈ موڈیلٹی ہوتی ہے ان کے لیے ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ ان کو شور تنگ کرتا ہے، یعنی کہ وہ شور کے اندر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی لرننگ زیادہ ہوئی کانوں کے ذریعے رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کانوں کے ذریعے انفارمیشن کو زیادہ کیچ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ آڈیٹری موڈیلٹی کے لوگوں کو زیادہ اچھا ٹرین کرنا چاہتے ہیں، گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ڈسکشن زیادہ کریں، ان کے ساتھ کوسچن آنسر زیادہ کریں. ان سے اگر آپ کو کام ہے تو آپ بعد میں تمہید زیادہ باندھیں. فار ایگزامپل اگر آپ ویژول موڈیلٹی سے اور آپ کا باس جو ہے وہ آڈیٹری موڈیلٹی کا ہے، تو ایسے کبھی کوشش نہ کریں کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے کوئی کام مانگ لیں. فرض کریں آپ کو چھٹی چاہیے، تو آڈیٹری باس سے آپ نے اچانک چھٹی نہیں مانگ لینی، سر مجھے کل کی چھٹی چاہیے، ایسا نہ مانگیں. فرض کریں میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، آپ نے اگر باس سے آڈیٹری باس سے چھٹی مانگنی ہے تو آپ اسے جائیں پرمیشن لیں، سر وہ اس طرح ہے کہ وہ میری جو پھوپھو ہیں نا تو وہ امریکہ رہتی ہیں، تو وہ لاسٹ ویک آئی تھی، لاہور میں آئی ہوئی ہیں، تو ان کا بیٹا بھی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ادھر شادی کرنی ہے. تو کافی جو ہے وہ چیزیں ہو تو گئی ہیں، لیکن ان کی نیکسٹ ویک شادی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کو میں نے شاپنگ بھی کروانی ہے اور ان کے ساتھ میں نے کوئی ٹائم بھی سپینڈ کرنا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کی تو چھٹی ہے تو میں تھرسڈے اور فرائیڈے کو اگر ساتھ ہی ملا لوں؟ تو کیا خیال ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو اتنی آپ نے جو لمبی بات کی، آڈیٹری بندے کو یہ پسند آئے گی، کیونکہ اس کو تمہید چاہیے، اس کو لمبی بات چاہیے. ہاں اگر آپ کا باس ویژول ہوتا اور آپ یہ لمبی سٹوری سنانا شروع کرتے نا، اس نے ساتھ ہی آپ کو کہنا تھا اچھا آپ کیا بات کیا، آخری بات بتائیں. تو اس لیے ویژول کو آپ کوشش کریں کم بات کریں، آڈیٹری کو لمبی بات کریں، ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، لمبی بات کریں تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا. تو یہ دوسری موڈیلٹی تھی. لیکن نیکسٹ جو موڈیلٹی وہ تیسری، جسے ہم کائنیستھیٹک موڈیلٹی کہتے ہیں. اچھا اب کائنیستھیٹک موڈیلٹی کے جو چیدہ امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں لوگوں کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا کائنیستھیٹک لوگ زیادہ تر ڈاؤن دیکھتے ہیں، زیادہ ایسے ویژول کی طرح ایسے نہیں دیکھتے، وہ تھوڑا سا ڈاؤن دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی ڈریسنگ اس طرح کرتے ہیں جو جیسے ان کو اچھی لگتی ہے، یعنی کہ وہ روٹین سے ہٹ کے ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے. لوز کپڑے ہوں گے جن میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ایک تو ان کی ڈریسنگ ایسی ہوگی. پھر نیچے کی طرف ان کا دیکھنے کا ٹرینڈ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیک پیچھے لگاتے ہیں، اچھا ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے، ایکٹیو نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ویژول ایسے ایکٹیو بیٹھتا ہے. جو کائنیستھیٹک ہے وہ ڈاؤن دیکھتے ہیں، ایک ہی ایریا میں فوکس کرتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جب بھی کائنیستھیٹک آ کے بیٹھے گا نا تو وہ سانس بیلی سے لیتا ہے، اس کی بیلی یہاں سے موو کر کے اوپر سانس آ رہا ہوتا ہے ایسے. تو آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے. تو سانس سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کائنیستھیٹک ہے. اچھا کائنیستھیٹک جو قریب ہو کے زیادہ بیٹھتے ہیں، اکثر آپ فرض کریں آپ ایون اپوزٹ جینڈر بھی ہے نا، فرض کریں آپ کسی فیمیل آپ کی کوئی کولیگ ہے تو آپ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو فرض کریں آپ کی ویژول موڈیلٹی ہے اور اس کی کائنیستھیٹک ہے، وہ بڑے اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ ہو کے بات کرے ایسے قریب آ کے، اور آپ کو لگے گا کہ شاید پتہ نہیں یہ قریب کیوں ہو رہی.
وہ کوئی اور وجہ شاید نہیں ہوتی لیکن یہ موڈیلٹی ہوتی. کائنیسیٹک پیپل ٹرائی ٹو بی کلوز. کائنیسیٹک لوگوں کو سیلفی لینا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ سیلفی میں آپ کو کلوز ہونے کے پڑتا ہے. دیکھیں سائیکالوجی کہاں پہ جا رہی, سیلفی کی طرف جا رہی. تو سیلفی لینے والے زیادہ لوگ کائنیسیٹک ہوتے ہیں. ہاں ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی, ایک سیلفی کے گروپ میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک گروپ بالکل کٹھا کھڑا ہوتا ہے, قریب قریب لوگ ہوتے ہیں, اور ایک بندی یا بندہ بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ سیلفی میں کھڑا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کائنیسیٹک نہیں ہے, وہ ویژول ہے. ویژول تھوڑا سا گروپ سے ہٹ کے رہتا ہے, وہ تھوڑا سا لیڈر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح کائنیسیٹک لوگوں کو جب آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ قریب ہوں. یعنی کہ اگر آپ کا سیم جینڈر ہے تو آپ ان کو ہگ کر کے ملیں, ان کو اچھا لگے گا. ان کو جفا ڈال کے ملیں, ہینڈ شیک اچھی طرح کریں, ان کو اچھا لگے گا. ویژول لوگوں کو اتنا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کو ہگ کر کے ملیں, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. کائنیسیٹک لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو ایموشنل باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے ان کے ساتھ میں ان کو اگر آپ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, تو جو کائنیسیٹک بچے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ ٹچ کریں, ٹیپ کریں, ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. ان کو شاباش تھپکی دیں, ان کو ساتھ ملا کے بٹھائیں, ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو یہ کائنیسیٹک پریفرڈ موڈیلٹی کو آپ نے ایسے ڈیل کرنا. ہاں جو چوتھی اور آخری موڈیلٹی میں امپورٹنٹ بتا رہا ہوں, جسے ہم آڈیٹری ڈیجیٹل موڈیلٹی کہتے ہیں. اچھا جو آڈیٹری ڈیجیٹل موڈیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پیور لاجیکل ہوتے ہیں, وہ نمبرز پہ چلیں گے آپ کو. وہ نہ کوئی ایموشن سمجھتے ہیں, نہ کوئی ان میں ویژول ہوتی ہے, نہ کوئی. وہ صرف اگر آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں نا, جب تک آپ ان کو سائنٹیفک کانسیپٹ نہیں دیں گے ان کی سمجھ نہیں آئے گا. فار ایگزامپل یہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے مارکیٹ میں فرض کریں آپ کسی آڈیٹری ڈیجیٹل دوست کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا, فرض کریں آپ نے کوئی سیل فون لینا ہے, تو وہ سیل فون کو پسند پتہ کیسے کرے گا؟ دیکھے گا اس کی میموری کتنی ہے, اس کی ریم کتنی ہے, اس کا پروسیسر کتنا ہے, اس کی وارنٹی کتنی ہے, ٹھیک ہے. وہ ان اسپیکس کے اوپر وہ زیادہ جائے گا. لیکن جو ویژول موڈیلٹی کا موبائل پسند کرے گا ایسے ہی دور سے, اچھا یہ دے دیں, دیٹس آل. یہ ویژول کی یہ نیچر ہوتی. لیکن جو آڈیٹری ڈیجیٹل ہے وہ اسپیکس لاجکس کے اوپر جائے گا. اسی طرح جب بھی آپ اس کو کبھی ایڈوائز کریں گے تو وہ پوچھے گا, فرض کریں آپ کسی آڈیٹری ڈیجیٹل پرسن کو کوئی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کیا کریں کہ آپ دہی کھایا کریں, وہ پوچھے گا کیوں, میں دہی کیوں کھاؤں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ آڈیٹری ڈیجیٹل پریفرڈ موڈیلٹی کا بندہ ہے, تو آپ اس سے جو بھی بات کریں, اگر آپ اس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو لاجک کے ساتھ تیار ہو کے جائیں, ادروائز آپ اسے پسند ہی نہیں آئیں گے. جب پسند نہیں آئیں گے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ بندہ آڈیٹری ڈیجیٹل ہے, تو پھر اپنی گفتگو کے اندر اگر آپ لاجکس نہیں دیں گے تو آپ اس کو کنونس نہیں کر پائیں گے. میں ساتھ آپ کو ایک اور ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, فرض کریں یہ جس طرح چھٹا لیکچر ہے, تو آپ کوشش کریں کہ پہلے فرسٹ سے شروع کر کے دیکھیں, پھر آپ کو صحیح کانسیپٹ سمجھ آئے گا. ساری چیزوں کو اگر آپ انٹرٹین کریں گے تو پھر آپ کا NLP بہت اچھی ٹریننگ جائے گی, ٹھیک ہے نا. آپ جس طرح میں نے پرنسپلز کے اوپر بات کی, نو ڈاؤٹ یہ ایک پہلی ٹیکنیک کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ جو پچھلی ویڈیوز ہیں, میں بالکل سیریز آف ویڈیوز بنا رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے آپ سیکوینس میں کریں گے تو آپ کا کانسیپٹ زیادہ بہتر ہوگا. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. تو پلیز آپ کومنٹس کرتے ہیں, مجھے اچھا بھی لگتا ہے. ساتھ ساتھ کائنڈلی اگر آپ اس کو شیئر کریں, اس کو سبسکرائب کریں, تو میرے لیے ایک اور موٹیویشن ہوگی. آئی نیڈ یور سپورٹ انڈیڈ. تھینک یو سو مچ.